بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات متشابہات، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ جس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ یہاں المعنی سے مراد ہے لغوی معنی، عربی زبان والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور المراد سے مراد ہے شرعی معنی، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جس کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں، شرعی معنی بھی معلوم نہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، الف لام اور میم، نہ اس کا لغوی معنی معلوم ہے نہ اس کی مراد شرعی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جیسے ثم استویٰ علی العرش، استوا کا لغوی معنی بھی معلوم ہے، اللہ کا بھی معلوم ہے، عرش کا بھی معلوم ہے، لیکن جب اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم استویٰ علی العرش تو اس کی مراد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض الفاظ جو انسان کے لیے بطور اعضاء کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن، عین، وجہ، ساقن، ہاتھ، چہرہ، آنکھ، پنڈلی، جب یہی لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوں تو یہاں اعضاء مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا چہرہ باقی رہتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اعضائے جسم کے محتاج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کے محتاج نہیں، اللہ سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ صمد ہیں، اور صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی ہر چیز محتاج ہو۔ ہاں البتہ بسا اوقات علماء اس کا معنی کر دیتے ہیں، یعنی ید کا معنی قدرت کر دیتے ہیں، عین کا معنی حفاظت کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وجہ کا معنی ذات کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقی معنی نہیں، بلکہ یہ بات عوام کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو ید کیوں بولا ہے، جب آنکھ نہیں ہے تو عین کیوں بولی ہے، تو پھر ان کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے یہ معنی بتا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقی اور یقینی معنی نہیں ہیں، یہ بھی گمان کے درجے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ید سے مراد قدرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات محکمات اور صفات متشابہات، ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ محکمات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، متشابہات کو نہیں سمجھ سکتے، اور متشابہات کے پیچھے وہی شخص پڑتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ متشابہات کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے کا تقاضا ہے۔